والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حاضرین کرام اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، انسان اپنے عمل کے ذریعے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اگر بدعملی اور گناہ ہو اللہ سے بندہ دور ہو جاتا. لیکن نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بندے کا فائدہ. بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جائے تو بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، بندہ اپنا نقصان کرتا ہے. ایسے سمجھیے کہ دنیا میں جتنے بندے ہیں وہ سب کے سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرح عبادت گزار بن جائیں، ویسے مخلصین بن جائیں، ویسے متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اللہ کا کوئی اس میں فائدہ نہیں. اور ساری دنیا فرعون، حامان، شداد، ابو جہل، ابو لہب جیسے باغی بن جائیں، سب کے سب گنہگار ہو جائیں، اللہ کی سرکشی میں اتر جائیں، تو بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، بندہ نقصان کر رہے. اس سے معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ عبادتوں کے بعد طبیعت میں ایک بشاشت بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس بشاشت کے ساتھ عبادات کرتے ہوئے بندہ کمال سمجھنے لگتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنا بڑا کمال کیا ہے کہ اتنی اور اتنی عبادت کر رہا ہوں. یہ ایسے ہے جیسے کوئی مالک ہے، اس کا جو غلام ہے، غلام اپنے آقا کی خدمت بہت کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں آقا کو فائدہ پہنچاتا ہوں، اور غلام نافرمانی کر کے تکلیف دے کے سوچتا ہے کہ آقا کو میں نے ستایا ہے، تکلیف دیا ہے، آقا کو اس سے بہت تکلیف ہوئی. یہ دنیا کا اصول ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ ہرگز بھی نہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب اپنے کام بنتے نہیں ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو مسجد سے اپنا رشتہ توڑ دیتے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، عبادتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور اس وقت سمجھتے ہیں کہ عبادتوں سے آخر کیا فائدہ ہوا ہے کہ میں عبادت کرتا جاؤں، جب میرا کام بنتا ہی کچھ نہیں ہے تو میں عبادت نہیں کروں.
یہ سوچ ایسی ہے کہ گویا اب تک اللہ کا فائدہ کر رہا ہے، اب اللہ کو نقصان کر کے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ کب رحمت متوجہ ہوگی؟ جبکہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے۔ فرشتوں نے تو صاف لفظوں میں کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس، یا اللہ خالص تیری جو تسبیح، جو تقدیس، تیری عبادت ہے ہم بجا لا رہے ہیں۔ ہماری عبادتوں سے، ہمارے تسبیحات سے، ہمارے وظائف سے سارے آسمان کی فضا کو ہم نے منور کر دیا ہے۔ یا اللہ کیا یہ کافی نہیں تھا؟ تم نے انسان کو بھی پیدا کیا، جبکہ انسان ہماری طرح عبادت میں بجا نہیں لا سکتا ہے، اور انسان اس کے اندر فتنہ بھی ہے، بغاوت بھی ہے، سرکشی بھی ہے، ظلم و زیادتی بھی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہر حالت میں فائدہ بھی ہم اپنا ہی کرتے ہیں، نقصان بھی ہم اپنا ہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحیم و کریم ذات جو ہے ہماری فلاح کے لیے، بہبودی کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام راہ حق کی طرف بلاتے رہے، راہ حق کی طرف انہیں مدعو کرتے رہے، دعوت و تبلیغ میں برابر مصروف رہے۔ جب تک اللہ کو منظور تھا تب تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ والی جماعت کو ایسے مضبوط جماعت بنایا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے تعلیمات کو لے کر محفوظ طریقے سے امت کے حوالے کر۔ علماء امت جو ہے یہ قیامت تک کی نبی والی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ اسی کو فرمایا گیا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء وہ خدمات انجام دیں گے اپنی اپنی جگہ جیسے بنی اسرائیل کے اندر نبی جو ہے خدمات انجام دیتے۔ جب یہ بات آئی تو ایک مکاشفہ بزرگ تھا، یہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے مکاشفہ ہوا عالم ارواح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت فرما رہے ہیں، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے بنی اسرائیل کے بنی اسرائیل کے علماء کو اپنی امت کے علماء کے برابر آپ نے ٹھہرا دیا۔ علماء کی جو علماء کا مقام ہے وہ کہاں، آپ کی امت کے انبیاء کا مقام کہاں، اور آپ کے امت کے علماء کا مقام کہاں؟ تو مکاشفہ جنہوں نے فرمایا وہ فرماتے ہیں، میں نے اس وقت دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اپنی امت کی طرف ہوئی، ان میں درمیان میں امام غزالی علیہ السلام جو ہر علم کے بادشاہ تھے، قرآن کریم کے بھی بادشاہ، احادیث مبارکہ کے اندر جائے تو وہاں بھی بادشاہ، تصوف میں چلے جائے تو وہاں بھی بادشاہ۔ امام غزالی کی طرف نظر اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام غزالی سے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ سے تم کلام ہو جاؤ، ان کا کوئی سوال ہے اس کا جواب دے۔
امام غزالی علیہ الرحمہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے سلام کلام. پھر امام غزالی سے سیدنا موسیٰ نے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا؟ امام غزالی نے فرمایا میرا نام یہ ہے، میرے والد کا نام یہ تھا، میرے دادا کا نام یہ تھا، میرے پردادا کا نام یہ تھا، میرے سپر دادا کا نام یہ تھا. اس طریقے سے اپنا شجرہ بیان کرتے 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 سیدنا آدم تک جا کے رکا دیا. تب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش دیکھتے رہے. سیدنا موسیٰ نے امام غزالی سے پوچھا یہ کیا تمہاری اجازت؟ میں نے نام تمہارا پوچھا اور تم نے اپنا شجرہ بیان کر دیا. امام غزالی نے فرمایا نبی اللہ کہ آپ کی سنت پر عمل کیا، آپ کی سنت پر میں نے عمل کیا. کون سی سنت؟ فرمایا وہ کوہ طور پہ آپ کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ سیدھے سے آپ فرماتے تھے ایسا رکھا ہو. آپ نے فرمایا یا عصائی اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارج اخری. آپ نے کتنی لمبی تفسیر اللہ تعالیٰ کے سامنے سنائی کہ میں عصا سے یہ کام کرتا ہوں. اللہ نے صرف پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا. تو سیدنا موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے دلوں میں جب میں تھا تو میں نے سوچا کہ بات مختصر کرنے سے بہتر ذرا دور دوں تو یہ تجلیات میرے اوپر کچھ دیر باقی رہیں. امام غزالی نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے، جب میں ایک نبی اور رسول سے ہم کلام ہوتا ہوں تو کچھ دیر دور دینے کے لیے میں نے جو شجرہ سنایا. سیدنا موسیٰ نے فرمایا کہ باقی علماء و امتی کے انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء نے جو خدمات انجام دیے ہیں وہ امت کے علماء کرام کے انجام دیے. ہر زمانے میں ایک ایک عالم کی بھی جو محنت ہوگی وہ محنت جو ہے وہ دیر پا رہے. ان کے اندر مخلص بندے بھی کچھ ایسے پیدا ہو جائیں گے جن کی مثال کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے علماء امت کے اندر 3 قسم کے جماعتوں کو پیدا فرمایا. ایک جماعت وہ تھی جو قرآن کریم کو بھی محفوظ کیا اور ہر قسم کے سبق دیر تک بھی اس کے اندر کچھ کمی پیشی نہ ہو ویسے انہوں نے حفاظت کی اور احادیث کی بھی انہوں نے حفاظت کی اور قرآن اور حدیث دونوں کو سینے میں محفوظ کیا. آنے والی جماعت کو انہوں نے اس امانت کو آگے بڑھا دیا، محفوظ کری. اور دوسری جماعت وہ تھی جن کو فقہائے کرام کہا جاتا ہے. فقہائے کرام میں وہ اللہ کے پاس بندے، وہ پاک پاکیزہ ارواح جنہوں نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ذریعے مسائل کو استنباط کیا. دونوں کی روشنی میں انہوں نے امت کے سامنے شریعت مطہرہ کے ہر مشکل بات کو انہوں نے آسان بنا کے پیش کیا. یہ دوسری جماعت ہوئی. اور تیسری جو جماعت ہے وہ صوفیاء کرام جماعت. انہوں نے امت کے اندر بندوں میں جو ظاہری اور باطنی خرابیاں آ جاتی ہیں، جو فواصلیں آ جاتی ہیں، ان کو دور کرنے کی حتی الامکان جو کوشش ہے انہوں نے اس کوشش میں اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی میں ان تینوں قسم کی جماعتیں موجود ہیں. ویسے معلوم ہے کہ فقہائے کرام کون تھے، میں لمبی بات کے اندر نہیں جاتا ہوں. اور حفاظ کرام کون تھے، احادیث کا ذخیرہ امت کو صحابہ کرام نے کون دیا وہ تو ہیں. لیکن صوفیاء کرام میں اگر دیکھیں تو چاروں خلفاء راشدین صوفیاء کرام. یہ جو شجرے ہیں ہمارے نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ،
یہ جو چاروں سلسلے ہیں یہ 4 خلفاء سے جا کے جڑتے ہیں۔ ان میں سلسلے چشتیہ جو ہے وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے جا کے جڑتا ہے، جو ہم جب بھی سجدہ پڑھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام لیتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، امت کے اندر جو غلطیاں ہیں، جو گناہ ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ تو ہر ایک انسان کے اندر غلطیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ظاہری غلطیاں ہوتی ہیں، ایک باطنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ باطنی خباثتوں سے بھی بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور ظاہری گناہوں کی وجہ سے بھی بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اب ظاہری چیزوں کی طرف دیکھ لیجیے، سب سے پہلی چیز ظاہری جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ان میں سب سے پہلے اپنے ظاہر کو پاک پاکیزہ بنائیں، ظاہر کو گندگی سے محفوظ کرنا۔ اور ظاہری گندگی اگر دیکھیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو قبروں پہ آپ گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں پہ اللہ کا عذاب ہو رہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ چوتھی تھالی کا عادی تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگانے کا عادت تھی، اس کی وجہ سے اس کو گناہ ہو۔ دوسرا جو ہے وہ پیشاب کی بات ہی اس کے اندر نہیں تھی، اکثر و بیشتر احتیاط نہیں کرتا تھا، کبھی پیشاب کے جو بھی قطرات ہیں کبھی کپڑوں میں لگے کبھی بدن میں لگے، اور ان چیزوں کو بالکل ہی وہ نظر انداز کر کے چلتا تھا، اس کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس ایک چیز کو اگر ہم دیکھیں تو آج اس چیز کے اندر بھی بالکل احتیاط ہمارا ختم ہو چکا ہے، حالانکہ بہت بڑی چیز نمیمہ، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں لگا کے آگ لگا دینا، یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ ہم اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں کرتے، ادھر ادھر کی باتیں آپس میں سناتے رہتے ہیں، جبکہ ہم اس کے مکلف نہیں، ہمیں بات ضروری تھی۔ اور دوسری چیز پیشاب کے خطرات سے حفاظت نہیں ہوتی، ہلکی ہلکی سی بیماری پر ہلکے ہلکے عذر کی وجہ سے بندہ پیشاب ایسے طریقے سے کرنے لگتا ہے کہ ظاہر ہے اس سے پیشاب کے خطرات سے وہ بچ نہیں سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو طریقہ سکھایا، فقہاء کرام نے امت کو جو طریقہ سکھایا، وہ یہ تھا کہ باقاعدہ بیٹھیں اور جب تک پورے طریقے سے پیشاب کے خطرات نکل جانے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک نہ اٹھیں، اور اگر ہو سکے تو کچھ پینترے بدل کے بیٹھیں یا کھانس کر کھکار کر بھی جو ہے خطرات کو باہر کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ خطرات جب ہم وضو کرتے ہوں گے خطرات کپڑوں میں لگتے ہوں، جب ہم نماز پڑھتے ہوں گے تو بہت دیر کے بعد وہ خطرات باہر آتے ہوں، یہاں تک کہ ان چیزوں میں جب احتیاط نہیں ہوتی ہے تو بندہ وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے خدا صاحب کی یہ حالت ہے کہ وسوسے بہت زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہماری بیوی کی حالت ہے کہ غسل خانہ چلے جاتی ہے تو ایک ایک گھنٹے تک غسل ہی میں مصروف رہتی ہے، وضو کے لیے چلے گئے تو باقاعدہ جو آدھا گھنٹہ جو ہے اتنا پانی اس کے اندر صرف ہو رہا ہے جس میں باقاعدہ طریقے سے 2 مرتبہ غسل بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا، حد سے زیادہ خرچ کرنے والا ہے، صرف پیسوں میں نہیں پانی میں بھی ہے۔
حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایک شیطان ہے جس کا نام ہے بلعام. اس کی جو ذمہ داری لگائی گئی ہے بڑے شیطان کی طرف سے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ سارے لوگوں کے پاس جانا، ان کے اندر وسوسے ڈالنا. بندہ وضو کرتا ہے تو 3 مرتبہ کی جگہ 6 مرتبہ اس سے دھلانا، چہرہ 3 مرتبہ نہیں بلکہ 6 مرتبہ دھلا کر پانی کو جو ہے زیادہ خرچ کرانا، پانی ویسٹ کرانا، یہ اس کی ذمہ داری. آج ہم ان چیزوں سے شیطان کے بھائی بنے ہوئے ہیں. قرآن کریم ان کو ہم ایسے کام والوں کو اقوام شیاطین کا. تو ان چیزوں سے پرہیز بہت ضروری ہے. کپڑوں کی پاکی نماز کے لیے ضروری ہے. بدن کی پاکی نماز کے لیے بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز مال کی بھی پاکی ضروری ہے. قرآن کریم نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا تمہارے اوپر جو ذمہ داری دی گئی ہے بہت بڑی ذمہ داری. تمہارے لیے 2 کام ضروری ہیں. کلوا من الطیبات، پہلی چیز اپنے رزق کو پاک کر لو. جو کھا رہے ہو وہ دیکھو کہ پاک ہے کہ ناپاک، وہ حلال بھی ہے کہ حرام ہے، یہ دیکھو. وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر اعمال صالحہ. فقہاء کرام نے کہا کہ جب تک رزق پاک نہیں ہوگا اعمال صالحہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی. رزق پاک نہیں ہوتا ہے تو بندہ اعمال صالحہ میں جی چرانے لگتا ہے. نمازیں اس سے چھوٹتی رہتی ہے، نمازوں پہ نمازیں قضا ہوتی ہے، لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا. یہ اس کے رزق حلال نہ ہونے دلیل. اب جب رزق حلال اور حرام کا جب یہ بات آتی ہے، جب یہ عنوان آتا ہے، تو اس وقت فوراً ہم دیکھتے ہیں کہ شاید یہ بات جو ہے جو سود لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ان کی بات ہو سکتی. آج ہم دیکھیں گوشت کے نام سے کتنی دکانیں کھلی ہوئی، مرغی کی کتنی دکانیں کھلی ہوئی. اور ہم نے کبھی دیکھا کہ یہ ویسٹرن کمپنی ہے، یہ جو چیز بن رہی ہے یہ باہر سے پیک آ رہے ہیں اور یوں ہی وہ گرم کر کے ہمارے حوالے کر رہا ہے، یا باقاعدہ وہ چیز ذبیحہ ہے، حلال ہو کے ہمارے اپنے مقام کا جانور جو ہے ذبح ہو کے ہمارے تک پہنچتا ہے. یہ بالکل نہیں. یہاں تک کہ پورے طریقے سے معلوم ہے کہ جو KFC ہے یہ یہودی کمپنی ہے. آج کتنے بندے ہیں بھیڑ لگائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں KFC کے. جب یہ بات آئی تو اسی طریقے سے جو شیعہ ہوتے ہیں، شیعہ کا ذبیحہ بھی ہمارے پاس حلال نہیں. ان کے کچھ عقائد ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان کا پورا ایمان نہیں. حتیٰ کہ اللہ کی الوہیت میں حضرت علی کو وہ لوگ شمار کیے ہوئے ہیں، تو ایمان سے تو باہر ہو چکے ہیں. لیکن آج جا کے دیکھیں فانوس میں کتنے لوگ تھا. بعض بندوں کو میں نے باقاعدہ کہا کہ وہاں کا جو ہے کھانا حلال نہیں ہے، تو ان صاحب نے کہا استغفر اللہ، اچھا حلال نہیں ہے لیکن وہاں جو مرغی بنتی بڑی اچھی بنتی. ان کا یہی آتے پر جواب. تو آج کے حساب سے دیکھیے ہمارا نہ کھانا صحیح ہے، بات ہے، نہ ہماری کپڑوں کی پاکی ہے، نہ بدن کی پاکی ہے، اور ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت. کیسے رحمت متوجہ ہو سکتی؟ جب امت میں گناہ پڑ جاتے ہیں تو جو نورانیت ہے، جو روحانیت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا قیامت کے قریب مساجد نمازیوں سے بھر جائیں گی. قیامت کے قریب مساجد نمازیوں سے بھر جائیں گی، لیکن ان کے اندر روحانیت نہیں رہے گی. آپ نے کبھی دیکھا اگر کبھی امام سے سہو ہو گئی، اس نے 4 رکعت کی جگہ 3 رکعت میں سلام پھیر دیا، تو پیچھے سے کوئی سبحان اللہ کہنے والا بنتا ہے. امام اگر کنفیوز ہے تو پورے مقتدی حضرات بھی کنفیوز ہیں.
اگر نماز کے بعد تو پوچھتے ہیں کہ بھائی میری 3 رکعت ہوئی ہے 4 رکعت، تو سب ایک دوسرے کے چہرے تکتے رہ جاتے ہیں، کسی کو بھی معلوم نہیں رہتا ہے کہ کتنے رکعت ہوئی ہے۔ کیا یہ وہ بات نہیں ہے؟ اس کے نشاندہی حدیث پاک میں فرمائیں گے کہ روحانیت ختم ہو گئی۔ تو آج ہم سے روحانیت ختم کیوں ہوئی ہے؟ قلوب من الطیبات، کھانا ہمارا صحیح نہیں ہے، پہننا ہمارا صحیح نہیں ہے، بدن ہمارا پاک نہیں ہے، تو اس وجہ سے اعمال صالحہ کے اندر سے روحانیت ختم ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان جلوہ افروز، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی باہر سے آیا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے آ کے بیٹھا کہ آپ کے زانوں سے اپنے زانوں کو ملا دیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ کے زانوں مبارک پکڑ دیا جیسے کہ پرانی بہت دوستی ہو۔ اور ہم حیرت زدہ تھے کہ باہر سے کوئی بندہ آتا ہے تو اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے اس کے میلے کچیلے غبار آلود ہوتے ہیں، چہرے سے سفر کے جو ہے تھکان کے آثار ہوتے ہیں، لیکن اس کے بال بھی بڑے خوبصورت بنے ہوئے، کپڑے بھی اس کے بڑے اچھے ہیں، چہرہ بھی اس کا بڑا نورانیت والا چہرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بیٹھا ہے جیسے دونوں میں بہت پرانی پہچان، دونوں کی بڑی دوستی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو انہوں نے کلام فرمایا، سب سے پہلا سوال تھا من اسلام کیا؟ یا رسول اللہ بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد اسلام والا تھا جو 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کو اپنے ذکر کرتا ہے۔ انجانا آدمی جب سوال کرتا ہے 5 چیزیں بیان کرنے کے بعد اس کو خاموش ہونا چاہیے، لیکن اس نے کہا صدق کا یا رسول اللہ، مطلب یہ ہے کہ امتحان پاس ہو جائے، ایسے جیسے وہ امتحان کے طور پر پوچھ رہا ہے، اس کو پہلے سے معلوم ہے، تو اس نے کہا صدق کا یا رسول اللہ، آپ سچ بتائیں۔ پھر اس نے کہا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمانیات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو پھر تیسرا سوال اس نے کیا، میں مختصر اس لیے کر رہا ہوں کہ تیسرا سوال جو ہے میرا موضوع ہے، میرا عنوان ہے۔ تو تیسرا سوال تھا من احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کس کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ بندہ اللہ کی عبادتیں ایسے طریقے سے بجانا ہے گویا کہ وہ اللہ کی ذات کو اپنی نگاہ سے دیکھ رہا، اللہ کی ذات کو اور اللہ کے دربار کو دیکھ کر وہ عبادتیں بجا لاتا۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ قربت نہیں ہے تو پھر کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ، میں جو کچھ کر رہا ہوں، سجدے میں ہوں، رکوع میں ہوں، قیام میں ہوں، قعود میں ہوں، جیسے بھی ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ یقین کامل حاصل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسانی کیفیت کو صرف 2 لفظوں میں ختم کر دیا، فرمایا کہ ان 2 چیزوں میں سے کوئی ایک کیفیت تو مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جتنے مومن بنتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے ولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں ولی کون ہے ولی نہیں ہے۔ ایمان والے جتنے بنتے ہیں یہ سب کے سب اولیاء، لیکن اولیاء کی جو صفت ہے، جو عبادتیں ہیں، وہ عبادتیں کم سے کم دوسرے نمبر کی ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، یہ یقین کامل حاصل ہو جاتا، یہی چیز تصوف ہے۔ احسانی جو کیفیت ہے اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، اسے دیکھ کے عبادت کر رہا ہوں، لیکن میرا تقویٰ اتنا عالی نہیں ہے، وہ تو نبی والی شان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے آپ نے
اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ جیسے میں تمہیں اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں، جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں کہ تم میں سب بندی کون صحیح کر رہا کون نہیں کر رہا ہے، یہ میں سمجھو کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے اس کی خبر ہو رہی۔ اب فقہائے کرام نے اس کے الگ الگ توجیحات کیے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کی نورانیت اور نور نبوت کی وجہ سے ان دیواروں پہ صحابہ کرام کی جو جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کے اثرات پڑتے تھے، آپ دیکھتے تھے، لیکن سیدھی سی بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری جو کیفیت ہے پیچھے سے بھی دیکھو، تو ایسے نبی والی شان اللہ کو دیکھ کے عبادت کرتے، لیکن یہ عبادت تو ہم سے نہیں ہو سکتی ہے، تو ہم کم سے کم یہ تو یقین بنانا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ مجھے دیکھ۔ اس کے علاوہ نماز ہے ہی نہیں، یہ احسانی کیفیت کو پیدا کرنے ہی کے لیے انسان اپنے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑتا ہے، اپنی باطنی خباثتوں کو بھی برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، تب جا کر یہ چیزیں اجاگر ہوتی ہیں، یہ چیزیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں، یہ نورانیت اور روحانیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمارا ظاہر یہ ہے کہ ظاہری بات اور باطنی بات کیسی ہو، ہمارے اندر کے حالات صحیح ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بندے کے اندر کچھ طاقتیں ایسی رکھا ہے کہ ان طاقتوں کے اثرات اس کے ذہن پہ بھی ہوتے ہیں، اس کے قلب پر بھی اثر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، میں کیا بول رہا ہوں اور میرا بولنا صحیح ہے یا نہیں ہے، پہلے بولے پھر بولے، جو کہاوت ہے۔ ہماری زبان جب تک قابو میں نہیں آئے گی ہماری آخرت اور ہماری دنیا بن ہی نہیں سکتی۔ یہی تو ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا تھا کہ ھذا اورثنی الموارث، یہ زبان سے بڑے گناہ ثابت ہوتے ہیں، یہ قابو میں نہیں آتی ہے، اس کو قابو میں لانا چاہیے۔ اپنی زبان کی فکر ہوگی، اور اگر زبان سے کوئی چیز نکل بھی گئی تو فوراً جا کے معافی صفائی کر کے تب قدم مسئلہ ختم کر دیں۔ تو پہلی چیز ہماری زبان، اب بتائیے صبح سے شام تک اس زبان سے کتنی غلطیاں ہم، جب دو چار مرد بیٹھ گئے، جب دو چار عورتیں جمع ہو جاتی ہیں تو غیبت کے سوا دوسرا کام ہوتا کیا، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پاس کے پڑوسن کے جو واقعات ہیں ان واقعات کو ایک عنوان بنانا، اسے طول دینا اور اس کے اندر ایک مذاق بنانا، خود ہنستے رہنا، یہ کیا بیوقوفی نہیں؟ پاس پڑوسن بیچارے دو لوگ جو ہیں اپنے اپنے جگہ ہیں اور ہم ان کے تذکرے کر کے انہیں ثواب پہنچا رہے ہیں۔ مردوں کی بھی یہی حالت، عورتوں کی بھی یہی حالت، اور کتنے وہ ہیں جو اپنے ماں باپ سے ناراض، ماں باپ کی غلطیوں کو باہر جا کے سناتے رہتے ہیں، جبکہ اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ وہ چھوٹے ہیں، ان کو سنانے سے ماں باپ کے اندر کوئی تبدیلی لا نہیں سکتے ہیں، صرف جنہیں ہم جا کے سنا رہے ہیں وہ مزے لے رہے ہیں، ہم اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ اپنی بیوی کی شکایت کتنے ہیں جو جا کے دوست اور احباب میں سناتے رہتے ہیں کہ میری بیوی ایسی ہے ویسی ہے، بدل تو نہیں سکتے نا، پھر غلطیاں سنا کے فائدہ کیا؟ جیون ساتھی جو ایک بار آ گئی وہ قیامت تک ہے، اپنی زندگی بھر کے لیے ہے، تو اس کے عزت پہ کیچڑ اچھالنا یہ ہمارا مشغلہ ہے، تو کیا ہم اس کے غلطیاں بیان کر کے اس کے نام اعمال میں ہم اپنی نیکیاں نہیں پہنچا رہے؟ سارے چیزوں، اور کتنی عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی شکوے شکایت جا کے دوسری جگہ سنا، چار سہیلیاں بیٹھ گئے تو ان کا یہی عنوان ہے
سب جگہ جہاں بھی گئے تو شکوے شکایت کہ یہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کی یہ سب چیزیں جو ہے یہ باطنی خباثت ہے، اور ان چیزوں سے نفاق پیدا ہوتا ہے، ان چیزوں سے دلوں میں سیاہی پیدا ہوتی ہے، ان چیزوں سے دلوں میں مردنی پیدا ہوتی ہے۔ جب مردنی ہو، سیاہی ہو، تو پھر عبادتوں کی توفیق حاصل ہے۔ اور دوسری چیز ہمارا دیکھنا صحیح نہیں، صبح سے شام تک کتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، لمحوں کی قطع برسوں کی سزا۔ اس کی مثال اگر دیکھیں، ایک حسین ترین ایک عورت جو ہے کسی اور کے نکاح میں ہے، وہ ہمارے سامنے سے گزر گئی، ایک لمحے کے لیے ہماری نگاہ اس پر پڑی تھی، لیکن آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے تک ان چیزوں کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے ذہن کو بھی متاثر کیے، ہمارے دل کو بھی متاثر۔ جب تک ذہن ہمارا متاثر رہا، جب تک ہمارا دل متاثر رہا، کیا وہ وقت جو ہے جتنا جتنا پڑھنے لگا اللہ سے تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل جو ہے مومن کا وہ میرا مرکز ہے، وہ میرا مسکن ہے، میں وہاں رہتا ہوں، اور بندہ جو ہے اس ایک گھنٹے کے لیے اللہ کے ساتھ کو باہر کر دیا اور دنیا کے معاشروں کو ان کی محبتوں کو دل میں بسا دیا۔ یہ بھی تو آپ نے ہمارے زبان نے ہمارے ذہن کو متاثر کیا، ہماری زبان نے ہمارے دل کو متاثر کیا، ہماری بد نگاہی نے ہمارے دل کو بھی اور ہمارے ذہن کو متاثر کیا۔ اسی طریقے سے ہمارا سننا بھی صحیح نہیں، جو سنیں گے، جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بندہ میوزک سنتا ہے اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اب کتنے بندے وہ ہیں جو چھپ چھپ کر اپنی زندگیوں میں اس کو مشغلہ بنائے ہوئے ہیں، یہ تو سب سب کے گانے بجانے سنتے رہے، اسے ٹائم پاس کرنا، حالانکہ وہ چیز اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی چیز ہے، تو ہمارا سننا بھی صحیح نہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہماری نگاہ، ہماری زبان، ہمارے کان، یہ تینوں چیزیں جب متاثر ہوتے ہیں تو ہمارا دل بھی خراب ہوا اور ہمارے ذہن بھی خراب ہوا۔ تو ایسے چیزوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے توبہ اور استغفار کرنے سے بہتر اللہ کی رضا طلب کرنا، کیونکہ اللہ کی جب رضا طلب کریں گے تو بہت بڑی چیز۔ حدیث پاک میں دعا سکھائی گئی، اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا، آسان لفظوں میں کیوں کہیے بھکاری بن کر آیا، وحب من یحبک، اور ان کی بھی محبت میرے دل میں بسا دے جس سے تیری محبت ہوگی، وحب عمل یقرب الی حبک، اور ایسے اعمال کی بھی محبت میرے اندر پیدا کروا دے جن کے کرنے سے تیری محبت پیدا ہو، ایسے توفیق حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ سے ایک تو یہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا بھی مانگے، اللہ کی محبت بھی مانگے، اس کے سوا کوئی چارہ ہے نہیں، کوئی دوسرا کوئی طریقہ ہو، کوئی دوسرا دربار ہو تو ہم کچھ سوچ سکتے ہیں، دربار ایک ہی ہے۔ ان تعذبهم فإنهم عباد، یا اللہ اگر تو تکلیف دے رہا، مصیبتیں دے رہا، پریشانیاں آ رہی ہیں، تب بھی ہم تیرے ہی بندے، کسی اور کے تو نہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ہمارے ساتھ مغفرت کا معاملہ کر دیا، احسانوں کا معاملہ کر دیا، تو یا اللہ ہم تیرے ہی بندے، تیرے علاوہ کوئی اور دربار ہم جانے کی بات نہیں۔ تو مشکلات میں بھی، پریشانیوں میں بھی راضی برضا ہو جانے کا نام یہ مومن کی شان۔ مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ
ایک بہت بڑے ولی کامل فرماتے ہیں کہ عراق کے اندر دوپہر کا وقت ہے، دھوپ چلچلاتی ہے، کوئی بندہ ان گرمیوں میں باہر نکلنا پسند نہیں کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے، ہاں اس کے پیر نہیں ہے، معذور ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کے بل کو گھسٹتا ہوا آگے بڑھ رہا۔ مجھے بڑا ترس آ گیا، اس کو بڑا رحم آیا۔ میں نے اس کی طرف قریب ہوا اور اس سے کہنے لگا، بھائی کیا معلوم نہیں مجھے دھوپ کیسے ہوگی، اور اس دھوپ میں چل رہا، آپ نے کہاں جانے کا ارادہ؟ تو اس بندے نے کہا، حج کے ارادے سے نکلا۔ حج کے ارادے مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ اسے سمجھانے لگے، بھائی حج کے دن آنے کے لیے کتنا وقت موجود ہے، یہ تو 4-6 مہینے کی مدت، لمبی مدت ہے، تب تک کہیں رہ جا، یا اگر چاہے تو میری مہمان نوازی کو بھی قبول کر لے، کوئی سواری جائے گی تو میں تیرا بندوبست کر دوں گا، اس طریقے سے تیرا حج بھی ہو جائے گا اور ایسی تکلیفوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے گا۔ تو حضرت مالک دینار تو اس کو پہچانتا نہیں تھے، اور وہ بھی تو بظاہر پہچانتا نہیں تھا، لیکن اس نے حسرت بھری نگاہوں سے بہت دیر حضرت مالک کو دیکھا اور کہا، مالک میں تجھے بہت پہنچا ہوا آدمی سمجھا، لیکن اب مجھے معلوم ہوا کہ اتنا پہنچا ہوا نہیں۔ کیوں؟ کہنے لگا، جب کوئی بھاگا ہوا غلام ہو، بے حساب خطائیں کیا ہوا غلام ہو، تو اس کو جلد پہنچنا اچھا ہے یا دیر کرنا اچھا ہے؟ حضرت مالک نے فرمایا، نہیں، جلد پہنچنا چاہیے، معافی صفائی کرانا چاہیے، اور ایسے آدمی کو بادشاہوں کی طرح سواریوں میں جانا ہے یا زمین کے بل گھسٹتے ہوئے آقا کے دربار میں پہنچنا کون سا اچھا ہے؟ حضرت مالک دینار نے فرمایا، نہیں، زمین کے بل گھسٹتے جانا اچھا ہے۔ تو کہنے لگا، جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو مجھ سے بڑا کون گنہگار ہو سکتا ہے؟ اس کے دربار معافی کے لیے جا رہا ہوں اور تم مجھے روک رہے ہو، جس حال میں جا رہا ہوں میرا راستہ دے دو، مجھے چھوڑ دو، میں چلتا رہوں۔ حضرت مالک دینار فرماتے ہیں، اس کے وہ الفاظ جو ہے میرے کان میں گونجتے رہے، میرے دل میں لشکر بن کر لگتے رہے، یہاں تک کہ اس سال میں حج کے لیے چلا گیا، حج کے لیے چلا گیا، عرفات سے فارغ ہوا، مزدلفہ سے فارغ ہوا، مینا کی جو ہے باری آئی اور مجھے قربانی بھی کرنا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جمع غفیر کسی آدمی کے اطراف کھڑے ہو، میں نے سوچا کہ دیکھوں کیا ہے، قریب دیکھا تو وہی معذور آدمی، اور بالکل مست ہو کر آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ سے کچھ راز و نیاز کر رہا ہے، اور ان راز و نیاز کے الفاظ کو، ان پیارے کلمات کو سارے بندے گھیر کر سن رہے ہیں۔ اس وقت کہہ رہا تھا، یا اللہ میں واقعی گنہگار ہوں، خطاکار ہوں، لیکن مجھ سے جو ہو سکا میں نے سب کچھ کیا، تیرے دربار میں بہت پہلے بھی آ گیا، گھسٹ کر کے چل کے آ گیا، اور تیرے دربار میں جتنے بندوں نے جیسی جیسی عبادتیں انجام دی ہیں ویسی عبادتوں کو میں بھی انجام دینے کی کوشش کی، لیکن اب باری آئی ہے قربانی۔ تو جانتا ہے کہ میں فقیر آدمی ہوں، مسکین ہوں، میرے پاس کچھ پیسے تو نہیں ہیں، لہذا میں جو ہے ان جانوروں کو پیش کرنے سے بہتر میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میری ہی قربانی قبول فرمائے۔ یہ کہتا ہوا وہ آنکھیں بند کیا، نیچے گرا، دیکھا تو ٹھنڈے ہو چکے۔ حضرت مالک دینار فرماتے ہیں، اس وقت مجھے ایک بہت بڑا سبق ملا، کون بندہ تھا، کیسا تھا، اور اس کے اندر وہ کیا تڑپ پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے ظاہر کو بھی پاک کیا، اپنے باطن کو بھی پاک کیا، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان قدسیہ جو ہے، ایسی مثالوں کے وہاں دریا موجود ہیں، بعد میں جا کر ایک دو واقعات آ گئے تو ہم نے دیکھ لیا۔ صحابہ کرام کی کیا شان تھی، ایک گناہ ہو گیا تو اس گناہ کی وجہ سے ان کے اندر ایک ایسی خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم دربار میں بیٹھے تھے، ایک عورت آئی روتے پلاتے اور
کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی. آپ نے فرمایا توبہ کر. کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ غلطی ایسی ہوئی ہے کہ اب بچہ بھی میرے پیٹ میں آ چکا. آپ نے فرمایا کہ بچہ ہونے تک مہلت ہے تب تک ایک. اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کی غلطی کی اللہ سے توبہ کرتے رہا. بات تو یہاں ہو گئی کہ حمل کی مدت تک انتظار کر لے بچہ ہونے تک اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی رہا. اللہ سے اپنی خطا کی توبہ مغفرت کی درخواست ہوئے وہ کرتی رہا. لیکن جیسے ہی بچہ ہوا پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں وہی عورت جو ہے اپنے بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کے آگے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ بچہ ہونے تک مہلت ہے, بچہ ہو گیا میرا کچھ کر دیجیے. مطلب کیا ہے مجھے پتھر مار کے سنسار کر کے مروا دیجیے, اس کے سوا میری توبہ ہو نہیں سکتی ہے. سنساری میری غلطی, میری غلطی پر جو دنیاوی سزا ہے یہ بھگت لوں تو آخرت کے گناہ سے بچ جاؤں گی, اس عذاب سے بچ جاؤں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں ڈھیل دیا اور فرمایا کہ نہیں, جب تک بچہ خود قادر ہو کے کچھ کھانے پینے کے قابل نہ ہو جائے اس وقت تک کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک مدت گزری, وہی عورت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوگی. بچے کے ہاتھ میں کھجور دے کے لا کے پیش کر کے دکھانے لگی یا رسول اللہ اب دیکھیے یہ بچہ کھجور بھی کھانے کے قابل ہو گیا ہے, اس بچے کو حوالے کرتی ہوں اور میری آخرت کو سنوارتی ہوں. پھر اس کو سنسار کر کے بعض مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی سے ایسی غلطی ہو گئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ان کے سنسار ہونے کے بعد جب ان کا ذکر کیا کہ خدا نے گناہ غلطی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے ناراض ہو کے آپ نے فرمایا تھا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے جو اللہ کے دربار میں مغفرت طلب کی ہے وہ اتنی عالی مغفرت تھی کہ اس مغفرت کو اور اس بخشش کو پوری دنیا میں اگر بکھیر دیا جائے تو سارے لوگوں کی بخشش ہو جائے. تو ایک بندے وہ بھی تھے جو گناہ کے بعد تڑپ جاتے تھے, گناہ کے بعد گناہ کرنے سے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے. ان کی زبان بھی سلامت تھی, ان کی آنکھیں بھی سلامت, ان کے کان بھی سلامت, ان کے دل سلامت ہوتے تھے. لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یحب التوابین. اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والے بندوں کو جتنا پسند کرتے ہیں اتنا کسی اور کے ساتھ محبت کرتے بھی نہیں. اب بتائیے توبہ کرنا یہ کوئی بہت بڑی پہاڑ والی بات. بندہ تنہائی میں بیٹھ کر روتے رہے یا اللہ مجھ سے بہت غلطیاں ہو چکی ہیں, میں اب سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, میں انسان ہوں, خطا کار ہوں, غلطیوں سے بچ تو نہیں سکتا. لیکن جب غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تیرے دربار شرمندہ آیا. یہ توبہ اللہ اس عمل کو پسند کر رہے ہیں اور آج اس توبے سے ہم دور ہیں, گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں. 5 منٹ ہمارے لیے ایسے وقت نہیں نکلتے ہیں جن میں تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے گئے گزرے غلطیوں پر ہم لوگ اللہ کو راضی کریں. ہماری تو حالت یہ ہے کہ آج نماز بھی پڑھتے ہیں تو دنیا کے لیے پڑھتے ہیں, وظائف بھی کرتے ہیں تو دنیا کے لیے کرتے ہیں, حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھتے ہیں تو دنیا کے لیے پڑھتے ہیں. آخرت کے لیے ہم نے کون سا عمل چھوڑا؟ کس منہ سے ہم اللہ سے جنت مانگیں گے, کس منہ سے اللہ سے ہم جہنم سے پناہ مانگیں گے؟ اللہ تو ہم سے سوال کریں گے جو مانگا تھا دنیا میں مل گئی. تہجد کے لیے جو کیا تھا استغفار سے کیا تھا تبھی تو دنیا ہی مانگا, تبھی تو دنیا ہی کے جھمیلے تیرے زبان پر تھے اور آخرت کا کوئی لفظ تیرے زبان سے آتا نہیں تھا. یہ بات یاد رکھیے جب بندہ آخرت کی فکر میں ہو جاتا ہے اللہ اس ساری دنیا کو نظام کو صحیح فرما دیتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان پر پریشانیاں آتی ہیں, ان پر بھی مصیبتیں آتی ہیں, لیکن اللہ سے ان کا رشتہ صحیح ہوتا ہے تو ان پریشانیوں میں وہ پریشان نہیں رہتے, سکون سے سانس لیتے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون.
تو یہ کیفیت اسی ولایت والی کیفیت پیدا کرنے کے لیے خانقاہی نظام ہے. انہیں چیزوں کو سمجھانے کے لیے خانقاہی اور نصیحت کیے جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے اپنے باطن کو بھی روشن کرنے کی فکر کریں اور اپنے ظاہری ظلمتوں کو بھی، ظاہری سیاہکاریوں کو بھی روحانیت پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، ہمارے باطن کو بھی اللہ خیر والا بنا دے، ہمارے ظاہر کو بھی اللہ ایسا بنا دے اللہ کی نظر میں ہم آ جائیں. اس کے فکر کے لیے اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا كما ينبغي لجلال وجهك. اللهم لك الحمد ولك المجد بيدك الخير كله. اللهم إليك يرجع الأمر. اللهم إنك حميد مجيد وإنك سميع قريب مجيب التوبة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زادت به الرسول. إله العالمين تقاسم حاجات ومحتاج ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ جانے انجانے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے. یا اللہ دینے پر آ جائیں تو تجھ جیسا دینے والا کوئی نہیں. اللہ بخشش پر آ جائیں تو تجھ جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں. اللہ مواخذے پر آ جائیں تو تجھ جیسا قہار جبار بھی کوئی نہیں. لیکن یا اللہ تیرے غضب پر تو تیری رحمت غالب ہے. یا اللہ ہم تیری رحمت کی لاحل عالمین آنکھ دے کے تیرے دربار میں آئے ہیں. اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن یا اللہ تیری رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں. اے اللہ تیری رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں. اے اللہ ہمارا ایمان ہے لاحل عالمین ہم امتی ہیں، امت محمدیہ میں سے ہیں. اے اللہ امت محمدیہ تجھے بہت پسند ہے. اے اللہ ایک عمل پر لاحل عالمین 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ 700 نیکیاں کا تیرا وعدہ ہے. اے اللہ ہمیں بھی محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں بھی محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں بھی محروم نہ فرما. اے اللہ جب کوئی بندہ خصوص کو مان کے آ جاتا ہے، اعتراف کا خصوص تجھے بہت پسند ہے. اے اللہ ہم اعتراف کا خصوص کے ساتھ تیرے دربار توبے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، گناہ نہیں کریں گے. اے اللہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے. اے اللہ ہماری مجلسوں کو ہم غیبتوں سے پاک رکھیں گے، ہمارے کردار کو ہم بدلیں گے. اے اللہ ہمارے وضع قطع کو ہم بدلیں گے، ہمارے اندر خوف خدا کو پیدا کریں گے. اے اللہ ہم ظاہر کو بھی سجائیں گے، باطن کو بھی پاک کریں گے. اے اللہ ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، اے اللہ آپ کی ذات سے بھی ہم مایوس نہیں ہیں، معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم کمزور بنتے ہیں. اے اللہ الہ العالمین ہم معاہدہ کر کر کے توڑ دیتے ہیں. اے اللہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں. اے اللہ تیری مدد ہم چاہتے ہیں. اے اللہ ہماری توبے پر ہمیں استقامت کی دولت سے مالا مال فرما، ہماری طاعات کے اندر دوام نصیب فرما، گناہوں سے نفرت نصیب فرما. اے اللہ آج ہمارے گناہوں نے اے اللہ ہمارے سکون کو چھین لیا ہے، ہماری عزتوں کو ہم سے چھین لیا ہے، برکتیں ہم سے ختم ہو چکی ہیں. اے اللہ بے روزگاری آ چکی ہے. اے اللہ ہم مقروض ہیں. اے اللہ ہم راحمین ہمارے الہ العالمین دیکھنے سننے بھی ہمارے صحیح نہیں ہیں. اے اللہ ہم توبے سے الہ العالمین دنیا بھی بنانا چاہتے ہیں، آخرت بھی بنانا چاہتے ہیں. ہماری دنیا کو بھی بنا دیجیے، اے اللہ آخرت بھی بنا دیجیے. اے اللہ ہم راحمین ہمیں سکون کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، حیات طیبہ سے مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ جتنے بندے بیمار ہیں ان کی شفا کے اے اللہ راحمین ہمارا یقین ہے کہ اللہ کوئی بیماری آتی نہیں اس سے پہلے اس کی شفا کی صورتیں دنیا میں آ جاتی ہیں. اے اللہ بندہ وہاں تک پہنچنے میں دیر کرتا ہے. اے اللہ ہماری دسترس عطا فرما دیجیے اس شفا والے چھپے خزانوں تک جن سے بیماریوں کی شفا ہو جاتی ہے.
بیماروں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، تکلیف کا لوگوں کی تکلیفوں کو دور فرما، قرض میں ڈوبے لوگوں کے لیے قرض کے الہ العالمین ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ بے روزگاری کو ختم فرما، اے اللہ برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ عبادتوں کے توفیقات سے مالا مال فرما، اے اللہ ایسے دوست ایسے احباب سے ہماری حفاظت فرما جو دیکھنے میں ہمارے لیے محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن ان کے سینوں میں کینہ بھرا ہوا ہے۔ اے اللہ دیکھنے میں وفادار دکھتے ہیں، اے اللہ اندر سے مکار نظر آتے ہیں، ایسے دوستوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیری رضا نصیب فرما، تیری محبت نصیب فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ رحم الرحمین، اے اللہ تیری دشمنی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تجھ سے دوری سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اے اللہ بتائے ہوئے طریقے سے منہ موڑنے والوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ الہ العالمین آپ کی محبت ہمیں نصیب فرما، آپ کے ساتھ وفا شعاری کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ آپ کے ساتھ محبت ہمیں نصیب فرما، اے اللہ صحابہ والی محبت نصیب فرما، تابعین والی قربانیاں نصیب فرما، اولیاء والے جذبات نصیب فرما۔ اے اللہ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنے والے سے کہنے سے رہ گئے ہیں، اے اللہ ساروں کی جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اے اللہ پریشانیوں کو ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر آئی مصیبتوں کو ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ آپ کے سوا کوئی نہ مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، نہ شفا دینے والا ہے، اے اللہ نہ پریشانیوں کو ہٹانے والا ہے۔ اے اللہ ہم نے در در کی ٹھوکریں کھا کے تیرا دربار پکڑے ہیں، اے اللہ تیرے دربار سے ہمیں ٹھٹا نہ کیجیے، اے اللہ تیرے دربار سے ہمیں ٹھٹا نہ کیجیے، اے اللہ تیرے دربار سے اگر ٹھٹا دینے تو بتا تیرے دربار کے علاوہ کون سا دربار ہے؟ اے اللہ کون سا دربار ہے؟ اے اللہ کون سا دربار ہے؟ اے اللہ جہاں گنہگاروں کی بھی قدر کی جاتی ہے، اے اللہ گنہگاروں کی بھی قدر کی جاتی ہے، اے اللہ تو رحم فرما دے، کرم فرما دے، اے اللہ اولیاء کے ساتھ محبت نصیب فرما، اللہ والوں کی محبت ہمارے سینوں میں بسا دے، اے اللہ اولیاء اللہ اور تیرے خاص بندوں کی جو تعلیمات ہے ان تعلیمات پر اے اللہ 100% عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہتے وہ بھی عطا فرما۔ ہماری ساری دعائیں محض اپنے لطف و کرم الہ العالمین قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خيرات الحياة وبعد الممات إنك على